رحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویورز، جو آج میں آپ سے سٹوری شیئر کروں گا، یہ دو ڈکیت گینگ پکڑے ہیں تھانہ غازی آباد پولیس نے۔ تھانہ غازی آباد پولیس نے دو لوگ پکڑے ہیں۔ 6 لوگ جو ہیں وہ ایک گینگ کے ہیں، موٹو گینگ، اور تقریباً 4 لوگ جو ہیں وہ امانت گینگ کے 4 لوگ ہیں۔ 2 گینگ ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، وارداتیں ڈالتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، یعنی جہاں یہ ڈکیتی کرتے ہیں وہاں خواتین کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، ان سے بدفعلی بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو موقع ملے، کوئی ڈکیتی واردات ان سے اچھے طریقے سے نہ ہو پائے، وہاں کو مزاحمت ہو جائے تو یہ قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 ڈکیت ہیں۔ آصف عرف موٹو گینگ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، ان میں ظفر، کرامت، آصف، اعجاز۔ یہ جو لوگ ہیں 2 لوگ ان میں پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ 6 لوگوں کا ایک گینگ ہے۔ 47 لاکھ روپیہ ان سے ریکور بھی ہوا ہے دونوں گینگ سے۔ یہ لاہور، شیخو پورہ، اسی طرح یہ جو گرد و نواح کے دوسرے علاقے ہیں وہاں یہ اپنی ڈکیتیاں کرتے ہیں زیادہ تر، اور ریکی کرتے ہیں پہلے، پھر ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ پولیس نے پکڑ لی ہیں، میں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو لوگ ہیں ان میں یعنی ایک سب سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی دیکھیں کہ آپ نے اگر ایک گھر کو لوٹ لیا ہے، آپ نے کسی کا گھر لوٹ لیا ہے، آپ نے وہاں سے پیسے چرا لیے ہیں، لے لیے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر، تو کم از کم ان کی خواتین کی عزت تو محفوظ رہنے دو۔ یہ لوگ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، وہاں ان کی عزت کو بھی تار تار کرتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ پہلے وقت میں ہم سنا کرتے تھے کہ جو بدمعاش ہوتا ہے اس میں ایک فقیر، اس میں ایک درویش چھپا ہوا ہوتا تھا کہ وہ اتنے مطلب وہ ان میں اگر کوئی کام غلط ہوتا تھا تو وہ لوگوں کی عزت کے حوالے سے اتنے وہ لوگ اچھے ہوتے تھے کہ وہ ہر شخص کی بہن کو بہن اور مطلب بیٹی کو بیٹی سمجھتے تھے۔ یہاں تک ہم نے کچھ لوگوں کی سٹوریاں سنی ہیں کہ وہ ڈکیت تھے، بدمعاش تھے، لیکن خواتین جو اپنے فیملی کے لوگوں کے لیے ذمہ داریاں کرتے ہوتے تھے لوگ گاؤں میں، وہ جاتی ہوتی تھی، وہ بتاتے کہ میں فلاں شخص ہوں تو بی بی میں نے روٹی کھانی ہے، تو وہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے، اپنی فیملی کے جو لوگ ہوتے تھے ڈیرے پہ کام کرتے تھے ان کو روٹی کھلانے کے لیے وہ لے کر جاتی، راستے میں ان لوگوں کو روٹی کھلا دیتی کہ نہیں آپ بے یار و مددگار ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ نے یہ جرم کیا ہے لیکن اس پاداش میں آپ بے یار و مددگار ہیں تو آپ ہم سے کھانا کھا لیں۔ تو یہ ایک میں عجیب میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ اب کے جو ڈکیت لوگ ہیں کوئی معیار نہیں ہے ان کی بے غیرتی کا اور ان کی ایک بے حیائی کا کہ آپ نے پیسہ تو لوٹ لیا ان سے، ان کی گن پوائنٹ کے اوپر وہاں خواتین کے ساتھ آپ ان کی عزت کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہ جی جو آصف عرف موٹو گینگ ہے یہ اپنی محبوبہ کہتا جی میری ایک کوئی اچھا گھر تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی لڑکی سے آشنائی ہو گئی، اس نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں، پہلی ہی جو میں اس سے بار ملا تو اس نے مجھے پرفیوم گفٹ کیا، اور اس نے مطلب مجھے جو پرفیوم دیا وہ میں لگا کر ڈکیتی کرتا تھا اور مجھے بلیو ہوتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لڑکی کا جو والد تھا اس نے کتا نشانہ دیا کہ تم ایک غریب شخص ہو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ تو اس تانے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں امیر ہو جاؤں تو میں نے یہ ڈکیتی وغیرہ یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ امیر ہونے کے لیے انسان میں انسانیت ہو تو بہت سارے کام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان وہاں محنت کر سکتا ہے۔ امیر ہونا کوئی اتنا کوئی جنونی کام نہیں ہے کہ انسان امیر ہونے کے لیے ایسی گھنونی مطلب وارداتیں کرے اور لوگوں کی خواتین کی ان کے گھروں میں جا کر ڈکیتی کر کے ان کے ساتھ زیادتی بھی کرے۔ دوسرا جو گینگ ہے جی یہ امانت گینگ ہے۔ امانت گینگ میں آپ کو
بتا دوں اس سے پہلے، بلکہ ظفر جو آصف اور موٹو گینگ کے لوگ ہیں، ان میں ظفر، کرامت، آصف، اعجاز، یہ 4 لوگ شامل ہیں، 2 قتل ہو چکے ہیں مقابلے میں۔ اور اسی طرح امانت گینگ جو ہے، اس میں امانت، کاکا، بشیر، خالد، یہ 4 لوگ اس میں شامل ہیں اس ڈکیت گینگ میں۔ اور یہ بھی اسی طرح امانت کہتا جی میں تو نہیں کرتا، لیکن یہ کرتے تھے، یہ عورتوں سے زیادتی بھی کرتے تھے، عورتوں سے زنا بھی کرتے تھے، عورتوں کو زد و کوب بھی کرتے تھے، اور ان سے پیسہ نقدی بھی چھینتے تھے، ڈکیتی بھی ڈالتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا اپنی وارداتوں میں۔ ایک شخص سے انہوں نے 3 لاکھ روپے ہتھیایا، اس غریب شخص نے اپنا محنت مزدوری کے پیسے کو بچانے کے لیے اس نے مزاحمت کی اور اس کو قتل کر دیا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ شرعی اعتبار سے جو شخص اپنی حلال کی کمائی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اس طرح مزاحمت کرتا ہے یا لڑتا ہے، اور اس لڑائی جھگڑے میں اس کو اپنی حلال کی کمائی کو بچانے میں جو لوگ مارا جائے، وہ مارا نہیں جاتا بلکہ شہید ہے۔ تو وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو اپنی آخرت کو پا گیا، لیکن ان لوگوں نے جو اس کا گھر اجاڑا، اس کی جان لی، اس کا حساب تو ان کو لازمی دینا پڑے گا۔ کسی بھی شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں گینگ میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح آسے پاسے سے لوگ ملے ہوئے، کسی کا کوئی ماموں ساتھ ہے، کسی کا کوئی یہ بھانجا شامل ہے کوئی۔ تو یہ دیکھیں ایک اتنے یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ میں پہلی بار، پہلے بھی اکا دکا واقعات ہوتے تھے کہ جی کسی ڈکیت نے کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کر لی۔ یہ گینگ جو تھا تھانہ غازی آباد میں جو گرفتار گینگ ہے، آصف عرف موٹو گینگ اور امانت گینگ جو تھا، یہ دونوں گینگ باقاعدہ جہاں بھی یہ ڈکیتی کرتے، واردات کرتے، خاص طور پر کسی کے گھر میں، وہاں جو خواتین ہوتی ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے۔ عام طور پر جب یہ کسی دکان کے اوپر ڈکیتی کرتے تو وہاں تو خواتین نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بھی یہ کسی کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ڈالتے تو وہاں عورتوں کے ساتھ ڈکیتیاں کرنے کے بعد ان کے ساتھ لازمی زیادتی کرتے۔ عورتیں مزاحمتیں، یہ بتا رہے ہیں کہ عورتیں مزاحمت بھی کرتیں، ترلے بھی لیتیں کہ آپ نے ہمارا پیسہ لوٹ لیا ہے، اور بھی آپ کو کچھ ملتا ہے تو آپ ہمارے گھر سے لے جائیں، سارا کچھ لے جائیں، لیکن ہماری عزت بخش دیں۔ لیکن یہ جو ظفر، کرامت نامی لوگ تھے، اعجاز نامی لوگ تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کو معافی نہیں دی۔ یعنی یہ ہے اس ڈکیت، اس گینگ کے لوگوں کا چہرہ، کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں۔ اب میں حکومت سے یہ کہوں گا، پولیس سے یہ کہوں گا، اپنے اداروں سے یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میں اپنے ججز سے، اپنی عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو ایسی سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائیں، دی جائیں۔ وکلاء سے یہ کہوں گا کہ یہ کم از کم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بیٹیاں ہیں۔ اس طرح تو یہ خوف و ہراس پھیل جائے گا معاشرے میں، کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ کسی بھی گھر میں جب داخل ہوں گے تو یہ لوگوں کی عزتیں جو ہیں ان کو کچھ تار کر دیں گے۔ دیکھو نا، ڈکیتی یہ ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک جرم ہے ہمارے قانون میں، معاشرے میں، لیکن اس کے بعد جو ایک عزت لوٹ لینا خواتین کی گھر میں، یہ ایک بہت بڑا گھنونی ایک جرم میں آتا ہے کہ اس طرح تو چلو پیسہ تو چھینا گیا، لیکن جو گھر کی عزت ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ 47 لاکھ روپیہ بھی ان سے، میں اگین بتاتا چلوں، 47 لاکھ روپیہ بھی اس گینگ سے ریکور ہوا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا یہ گینگ ہے، کتنے بڑے
یہ ڈکیت گینگ ہے کہ ان سے اتنا پیسہ بھی ریکور ہوا ہے اور اس سے اور زیادہ پولیس کہتی ہے کہ پیسہ ریکور ہونے کے چانسز ہیں. اور یہ ان کو سخت سے سخت میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنی پولیس کو کہ ان کی ایسی انکوائری کر کے پیش کریں کہ ججز ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. آپ نے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو تو اتنا لائک کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر شخص تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.